بجلی کے بلوں میں سپر ٹیکس کے خلاف آج بھی احتجاج، ڈویژن بھر میں عوام گھروں سے باہر نکل آئے، سڑکیں میدان جنگ بن گئی۔ فیصل آباد میں LQM کا احتجاج، ضلع کونسل چوک سے فیسکو ہیڈ کوارٹر تک ریلی نکالی۔ ڈنڈا بازار خواتین نے فیسکو آفس پر دھاوا بول دیا، مظاہرین فیسکو دفتر میں داخل ہو گئے۔ طلب کرنے پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ فیسکو حکام کی یقین دہانی پر مظاہرین نے احتجاج ختم کیا۔ لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، ٹوبہ میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ کاروبار ٹھپ ہونے سے تاجر برادری پریشان، فیصل آباد کی تاجر برادری بھی لوڈ شیڈنگ کے باعث مشکل میں۔ سڑکوں کی بحالی اور تعمیر کے لیے پنجاب حکومت کا اقدام، M3 موٹر وے سمندری انٹرچینج ضا شہر دورویا روڈ منصوبے کو حتمی شکل، صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی اجلاس میں 1 ارب 66 کروڑ 58 لاکھ کی کلیئرنس۔ فیصل آباد شہر کی مختلف سڑکوں کے لیے 1 ارب 22 کروڑ 23 لاکھ روپے منظور کر لیے گئے۔ دریائے چناب میں جنگ کے مقام پر پانی کی مقدار پھر بڑھ گئی، پانی کی آمد 88,000 کیوسک ریکارڈ، زیرآب علاقوں میں مسائل بھی جوں کے توں، سیلابی صورتحال کے باعث فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا، لہلہاتی فصلیں تباہی کی داستان بن گئی۔ ادھر تقریباً 2 منتھ ہو گئے یہ پانی آئے ہوئے کو، کوئی MNA کوئی MP کوئی نہیں آیا ادھر دیکھنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانوروں کا چارہ اس کی بہت تنگی ہے، بہت زیادہ تنگی ہے۔ سب سے زیادہ اور اہم بات یہ ہے کہ اسکول میں جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کی پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے سیلاب متاثرین کے امدادی پیکج میں اضافہ کر دیا، جام حق افراد کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے، انتہائی زخمی 3 لاکھ جبکہ شدید زخمی کو 1 لاکھ روپے دینے کی منظوری۔ جزوی پکے مکان کے نقصان پر 2 لاکھ، مکمل کچے اور جزوی کچے مکان کو نقصان پر بالترتیب 2 لاکھ اور 50,000 روپے ملیں گے۔ وزیر پارلیمانی امور محمد بشارت راجہ کی زیر صدارت وزارتی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی نے منظوری دے دی، جنگ کے متاثرہ علاقوں میں محکمہ مال اور زراعت نے سروے کا آغاز کر دیا۔ چنیوٹ میں ڈسپوزل ورک سے گودا بائی پاس کے سیم نالے میں شگاف پڑ گیا، درجنوں ایکڑ زرعی اراضی سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی، اہل علاقہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور ضلع انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں متعدد بار درخواستیں دیں لیکن متعلقہ افسران ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ چنیوٹ میں آوارہ خونخوار کتے شہریوں پر حملہ آور، 2 واقعات میں کتوں کے کاٹنے سے خاتون سمیت 5 افراد زخمی، ڈسٹرکٹ ہسپتال میں کتوں کے کاٹنے کی ویکسین موجود نہ ہونے سے لواحقین پریشان۔ ڈینگی SOPs کی خلاف ورزی، فیصل آباد میں 6 مقدمات درج کرائے گئے، چیف سیکرٹری کامران علی افضل کو بریفنگ، DC آفس فیصل آباد میں سیکرٹری آثار قدیمہ ثاقب منان اور ڈپٹی کمشنر عمران حامد کی زیر صدارت اجلاس، ڈینگی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ادھر ثاقب منان نے ڈینگی آئسولیشن وارڈ الائٹ ہسپتال کا دورہ کیا، ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے، ڈینگی سہولت کاؤنٹر پر دی جانے والی سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ مالکان کے لیے بڑا ریلیف، مسافر گاڑیوں کے ٹیکس میں 100% کمی کر دی گئی، ایئر کنڈیشن ٹرانسپورٹ کا ٹیکس 4,000 سے کم کر کے 1,500 روپے، نان AC بس پر ٹیکس 2,500 سے کم کر کے 1,500 روپے کر دیا گیا۔ حکومت نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے منظوری دے دی۔ FIA کا ٹیکس چوروں کے خلاف شکنجہ، منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری میں ملوث افراد کی چھان بین شروع، فیصل آباد کی 3 خواتین منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری میں ملوث، FIA نے 3 خواتین سمیت 5 افراد کی جائیدادوں کا ریکارڈ FTA سے طلب کر لیا۔ انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام پھر فعال کر دیا گیا، پنجاب حکومت کی اسکولوں میں شام کی کلاسز میں داخلہ مہم شروع کرنے کی ہدایت، لیگی حکومت نے تحریک انصاف کے منصوبے کو روک دیا تھا۔
فیصل آباد کے 7 سرکاری کالجز کے لیے اضافی فنڈز جاری، کلاس رومز کی تعمیر مکمل ہوگی۔ گریجویٹ کالج برائے خواتین سمندری کے لیے 61 لاکھ، گریجویٹ کالج خواتین پیپلز کالونی کے لیے 59 لاکھ روپے، گریجویٹ کالج سمن آباد کو 20 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ محکمہ سوئی گیس کے ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے اچھی خبر، کم از کم تنخواہ 21,320 سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دی گئی۔ تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق رواں سال جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ محکمہ بلدیات نے ڈرائیورز اور ٹیلی فون آپریٹرز کے پے اسکیلز اپ گریڈ کر دیے، ڈرائیورز کو BH5، ٹیلی فون آپریٹرز کو 11ویں اسکیل دیا گیا۔ صوبائی وزیر کے خلاف غیر قانونی احتجاج اور گالیاں دینے کا الزام، پنجاب امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن لاہور کا ڈاکٹر ساجد رشید کو نوٹس، فیصل آباد سوشل سیکیورٹی ہسپتال سوسا روڈ پر تعینات ڈاکٹر ساجد رشید کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری شروع۔ جھنگ میں ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس، منصوبوں پر کتنا کام ہوا، کتنا باقی ہے، ڈپٹی کمشنر نے تفصیلات طلب کر لیں۔ ڈپٹی کمشنر کا چناب کالج کا بھی دورہ، تعلیمی معاملات پر میٹنگ کی۔ چنیوٹ میں تعینات ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید نے چارج سنبھال لیا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر سے انتظامات پر بریفنگ لی، عوام کے مسائل حل کرنے کا عزم، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ترجیحات قرار دیں۔ فیصل آباد میں پارکنگ نظام بہتر نہ ہو سکا، 8 بازاروں میں ٹریفک نظام متاثر، تاجروں کی حکومت سے مارکیٹوں میں پارکنگ نظام بہتر بنانے کی اپیل۔ ادھر سٹی پولیس نے شہر بھر میں آپریشن کلین اپ شروع کر دیا، اہم شاہراہوں سے رکاوٹیں اور تجاوزات ہٹائی جانے لگیں۔ فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس کے لیے بڑا اعزاز، آذربائیجان کے شہر باکو میں پروڈکٹ ڈسپلے، ہوم ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، رائس اور فرنیچر شامل، کامیاب دورے کے بعد وفد فیصل آباد پہنچ گیا۔ جائکا کی جانب سے PHMA میں 2 روزہ ترتیبی ورکشاپ، انڈسٹری میں جدت لانے اور بین الاقوامی سطح کے مطابق تبدیلیوں پر تبادلہ خیال۔ جائکا نمائندے محمد شاہد نے جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے پریزنٹیشن پیش کی۔ اور نظریہ پاکستان فورم کی جانب سے فیصل آباد میں یوم آزادی سیمینار، مولانا زاہد قاسمی، سابق صدر FCCI چودھری محمد نواز، ایگزیکٹو ممبر میاں عبدالوحید اور راؤ سکندر اعظم سمیت دیگر کی شرکت، طلبہ اور طالبات نے یوم آزادی پر مختلف تقاریر پیش کی۔